ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی آج رات پھر کریں گے قوم سے خطاب۔ لاک ڈاؤن کی برخاستگی اور معاشی سرگرمیوں پر اہم فیصلوں کا اعلان متوقع۔ 45 دن بعد مسافر ٹرین خدمات کا آغاز۔ پہلی ٹرین نئی دہلی سے بلاسپور مدھیہ پردیش کے لیے روانہ۔ کرشنا پانی کی تقسیم پر آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں تناؤ۔ عدالتوں کے ذریعے انصاف حاصل کرنے چیف منسٹر KCR کا عہد۔ اور ریاست میں انٹرمیڈیٹ پرچوں کی جانچ کا آغاز۔ 33 مراکز پر 15,000 اساتذہ کی خدمات سے استفادہ۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج رات 8 بجے ایک مرتبہ پھر قوم سے خطاب کریں گے۔ کورونا وائرس کی روک تھام اور لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کے بارے میں وزیر اعظم کی جانب سے اہم اعلانات متوقع ہیں۔ وزیر اعظم نے کل شام 6 گھنٹوں تک مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تبادلہ خیال کیا تھا۔ اسی ویڈیو کانفرنس کی بنیاد پر اہم فیصلوں کے بارے میں وزیر اعظم قوم کو واقف کروائیں گے۔ حکومت کی جانب سے تیسرے مرحلے میں لاک ڈاؤن کو 17 مئی تک توسیع دے دی گئی ہے۔ چند چیف منسٹرز کی جانب سے لاک ڈاؤن کو مزید بڑھانے کی خواہش کی گئی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم کا یہ خطاب اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات اور معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ریلوے خدمات کا آغاز معاشی سرگرمیوں کو متحرک کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ انہوں نے چیف منسٹرز کو مشورہ دیا تھا کہ وہ لاک ڈاؤن سے باہر نکلنے کی حکمت عملی طور پر ایک بلو پرنٹ تیار کر کے 15 مئی تک مرکز کو پیش کرے۔ وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنس میں بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں معاشی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا، تاہم اس کے پیش نظر وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عوام میں سماجی فاصلے کی برقراری اور دیگر احتیاطی اقدامات کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ جن علاقوں میں وائرس کے اثرات زیادہ ہیں وہاں احتیاطی اقدامات کس طرح ہو سکتی ہے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر یاد دلایا تھا کہ ہندوستان کی جانب سے وائرس کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی دنیا بھر میں ستائش ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,604 نئے مثبت معاملات سامنے آئے ہیں۔ اگرچہ کہ گزشتہ دن کے مقابلے میں یہ تعداد کم ہے، تاہم ملک بھر میں متاثرین کی جملہ تعداد 70,756 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں 22,454 ایسے افراد شامل ہیں جنہیں صحت یاب ہونے پر ان کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران مرنے والوں کی تعداد بھی 2,293 ہو گئی۔ صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں اضافہ درج کیا گیا اور یہ شرح اب 31.15% ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ سری سیلم پروجیکٹ سے دریائے کرشنا کا پانی حاصل کرنے کے لیے نئی لفٹ اریگیشن اسکیم تعمیر کرنے حکومت آندھرا پردیش کا فیصلہ قابل اعتراض ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو آندھرا پردیش کی تقسیم کے قانون کے خلاف قرار دیا۔ KCR نے کہا کہ اس میں تلنگانہ کے عوام کا مفاد متاثر ہوگا۔ انہوں نے عہدیداروں کو حکومت آندھرا پردیش کے اس اقدام کے خلاف کرشنا آبی تنظیم بورڈ سے شکایت کرنے کی ہدایت دی۔ حکومت آندھرا پردیش نے سری سیلم پروجیکٹ سے 3 TMC پانی حاصل کرنے کے لیے ایک لفٹ اریگیشن اسکیم تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں GO بھی جاری کر دیا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے اس سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں اس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون میں واضح کیا گیا ہے کہ آندھرا پردیش میں نئے آبی پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے ایپیکس کمیٹی کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بیرونی ممالک میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے مشن وندے بھارت کے تحت خصوصی طیارے 13 مئی تک چلائے جا رہے ہیں۔ 7 میں سے اب تک 10,000 سے زائد ہندوستانیوں کو واپس لایا گیا ہے۔ مختلف ممالک سے 25 طیاروں کے ذریعے دیگر ممالک کے باشندوں کو واپس بھی بھیجا گیا ہے۔ تارکین وطن کو لانے کے لیے طیاروں کے علاوہ بحریے کی کشتیاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔
مالدیپ سے INS جلاشوا کے ذریعے 700 ہندوستانیوں کو واپس لایا گیا۔ ابھی تک بیرونی ممالک سے کیرلا کے 2000، تمل ناڈو کے 883، مہاراشٹر کے 766، دہلی کے 354، کرناٹک کے 337 ہندوستانیوں کو واپس لایا گیا۔ وندے بھارت مشن کے تحت 15,000 ہندوستانیوں کو واپس لانے کا پروگرام ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وندے بھارت مشن کا دوسرا مرحلہ 16 تا 22 میں شروع کیا جائے گا۔ اس دوران 31 ممالک سے ہندوستانیوں کو لانے کے لیے 49 طیارے چلائے جائیں گے۔ صحت کے مرکزی وزیر ہرش وردھن نے بین الاقوامی نرسنگ ڈے کے موقع پر ملک بھر میں کورونا کے خلاف جدوجہد کرنے والی نرسز کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے کورونا مریضوں کے علاج کے دوران فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے خود کورونا سے متاثر ہو کر فوت ہونے والی انیتا جیوتی اور مارگریٹ نامی نرسوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج ہماری نرسنگ پروفیشنل کی بہنیں ہمارے اسپتالوں میں، ہماری ہیلتھ فیسلٹیز میں فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں، فرنٹ لائن کورونا واریئرز کی طرح اپنے سواستھ کو بھی خطرے میں ڈال کر وہ کام کر رہی ہیں۔ کووڈ کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس میں جو بھی ہم لوگوں کو سفلتا ابھی تک ملی ہے، دنیا کے مقابلے بہتر سفلتا، اس میں ہماری بہنوں کا بہت بڑا مہتوپورن رول ہے۔ میں ان سب کو ہردے سے آج ابھینندن کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر جو کچھ بہنیں جن کا ہمیں جانکاری ملی ہے، انیتا ہیں، جیوتی ہے، مارگریٹ ہیں، پونے کی اور دلی کی، ان کے پران بھی جو ہے کووڈ کے خلاف یدھ لڑتے لڑتے چلے گئے۔ ان کی پوتر اسمرتی کو بھی ہم اس اوسر پر نمن کرتے ہیں۔ بین الاقوامی نرسنگ ڈے کے موقع پر گورنر تملی سائی سوندر راجن نے طبی شعبے میں اہم خدمات انجام دینے والے نرسز کی خدمات کو سراہا۔ راج بھون روڈ پر واقع نرسنگ کالج میں اس موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں گورنر نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے طبی شعبے میں نرسوں کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں سفید لباس میں ملبوس فرشتے قرار دیا۔ خاص طور پر کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور مریضوں کے علاج میں اپنی خدمات انجام دینے والی نرسز کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ May 12th. Today is the Day of Nurses. Yes, it is the International Day of Nurses. The theme for 2020 Nurses Day is Nurse, a voice to lead, nursing the world to health. Demonstrates how nurses are central to addressing a wide range of health challenges. Nurses are white-dressed angels moving around the patients, taking care of them like mothers. Particularly, we salute them during this critical situation of COVID-19. They are working as angels around the patients. We salute their service. Thank you so much. تلنگانہ میں منعقدہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے پرچوں کی جانچ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ گن فاؤنڈری کے محبوبیہ کالج میں جانچ کا مرکز قائم کیا گیا ہے۔ پہلے سال دوم کے پرچوں کی جانچ کی جائے گی، جس کے بعد سال اول کے پرچوں کی تنقیح ہوگی۔ کورونا کے پیش نظر جانچ مراکز کی تعداد کو 12 سے بڑھا کر 33 کر دیا گیا ہے۔ اس سال 9.50 لاکھ طلبہ نے امتحانات میں حصہ لیا تھا۔ ان کے 55 لاکھ جوابی بیاضات کی جانچ 15,000 ٹیچرز کریں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جانچ مراکز پر تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ ہر ایک ٹیچر کو 3 ماسک، سینیٹائزرز اور پولیس پاسز فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جانچ مراکز کی روزانہ صفائی کی جائے گی اور ادویات کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے گا۔ قومی کونسل برائے طبی تحقیق ICMR کی نگرانی میں گاندھی ہاسپٹل میں پلازما تھراپی کا تجربہ شروع کیا گیا ہے۔ کورونا وبا سے صحت یاب ہونے والے 2 افراد کے خون کا نمونہ حاصل کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے کورونا متاثرین کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صحت یاب ہونے والوں کا خون متاثرہ مریضوں کو دینے کے بعد اس کی صحت پر نظر رکھی جائے گی۔ اس طرح 24 اور 48 گھنٹوں میں 2 مرتبہ خون دیا جائے گا۔ اس وقت گاندھی ہاسپٹل میں زیر علاج کورونا کے مریضوں میں 30 کو ICU میں رکھا گیا ہے۔
इनमें से चंद मरीजों का इंतखाब करते हुए उन पर प्लाज्मा थेरेपी का तजर्बा किया जाएगा। ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी का तजर्बा करने के लिए गांधी हॉस्पिटल के अलावा सनत नगर में वाक़े ESI हॉस्पिटल को भी इजाज़त दी है। ఇవ్వడానికి మీరందరూ ధైర్యం చేసుకొని ముందుకు రావాలి. ముందుకొచ్చి డొనేట్ చేయడంలో ఆర్గాన్ డొనేషన్కి ముందుకు వస్తున్న రోజులు ఇవి. ప్లాజ్మా ఇవ్వడం అనేది పెద్ద నేనైతే గొప్ప విషయంగా అయితే అనుకోవట్లేదు. సింపుల్గా నా టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ. సమాజం కోసం దేశం కోసం రకరకాల మంది రకరకాల పని చేస్తుంటారు. దాని లోపల ఇది ఒక చిన్న పని అని మాత్రమే నాకు. कोरोना वायरस के लॉकडाउन से बाहर निकलने और माशी सरगर्मियों को तेज करने के मकसद से मरकज़ की जानिब से आज 15 मुसाफिर ट्रेनों का आगाज़ किया गया है। ये ट्रेनें नई दिल्ली से 15 मुख्तलिफ शहरों के लिए चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के लिए कल शाम ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की गई थी। इंडियन रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली से मध्य प्रदेश के बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना होने से पहले ही 80,000 मुसाफिरीन ने अपने अपने टिकट बुक कराए हैं। इससे रेलवे को 16 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई है। ये ट्रेनें आइंदा 7 दिनों तक चलाई जाएंगी, जिसके जरिए 82,317 मुसाफिरीन को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया जाएगा। रेलवे मुसाफिरीन से कहा कि वो ट्रेन की रवानगी के वक्त से 90 मिनट पहले स्टेशनों पर पहुंच जाए ताकि उनकी सेहत की जांच की जा सके। मुसाफिरों को आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल इंस्टॉल करना लाजमी करार दिया गया है। स्टेशनों पर सिर्फ मुसाफिर को ही आने की इजाज़त होगी जिनके पास कन्फर्म टिकट रेलवे होंगे। रेलवे की जानिब से आज 8 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें से नई दिल्ली से दोबड़गढ़, बेंगलुरु और बिलासपुर के अलावा हावड़ा, पटना, बेंगलोर, मुंबई, सेंट्रल और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे के अहदेदारों ने मुसाफिरीन से कहा कि वो अपना खाना साथ लाएं। तमाम ट्रेनें AC कोचेस के जरिए चलाई जा रही हैं। इनमें कोई भी RAC या वेटिंग लिस्ट मुसाफिरीन के लिए नहीं रखी गई है। इस दौरान नई दिल्ली से सिकंदराबाद पहली मुसाफिर ट्रेन 17 मई को चलाई जाएगी। रास्ते में ये ट्रेन झांसी, भोपाल और नागपुर पर तवक्कुफ करेगी। वापसी में सिकंदराबाद से नई दिल्ली 20 मई को ये ट्रेन चलाई जाएंगी। नई दिल्ली से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन सिकंदराबाद पर और नई दिल्ली से चेन्नई जाने वाली ट्रेन वरंगल में तवक्कुफ करेगी। इंडियन रेलवे की जानिब से 450 खुसूसी ट्रेनें चलाते हुए अभी तक 5 लाख मजदूरों को उनके आबाई रियासतों को मुंतकिल किया गया है। महकमा रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RG वाजपेयी ने बताया कि आज 100 ट्रेनें चलाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। तमाम मुसाफिरीन की लाजमी स्क्रीनिंग की जा रही है और तिब्बी मुआयने करने के बाद ही ट्रेनों में सवार होने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने बताया कि तमाम मुसाफिरीन को मुफ्त खाना और पीने का पानी फराहम करने के अलावा सैनिटाइजर्स भी दिए जा रहे हैं। इसी दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने एक एलामिया में बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली ट्रेनों के जरिए अभी तक रियासत से 50,000 मजदूरों को उनके आबाई मकामात पर भेजा गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना से 45 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश से 14 ट्रेनें चलाई गई। इस मुंतकली के जरिए साउथ सेंट्रल रेलवे को 3.4 करोड़ रुपयों की आमदनी हुई है। जगतियाल जिला चलगल में धान की खरीदी मरकज का निजामाबाद MPD अरविंद ने मुआयना किया और किसानों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR रियासत में इस वक्त ज़्यादा फसलें उगाने की जो बात कर रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि इस वक्त रियासत में जो पैदावार हो रही है वो उस वक्त भी होती थी जबकि KCR चीफ मिनिस्टर नहीं थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि किसानों के साथ धान की खरीदी में धोखा किया जा रहा है। D अरविंद ने बताया कि FCI की जानिब से धान की खरीदी में कोई हद मुकर्रर नहीं है। उन्होंने इस बात को भी गलत बताया कि किसानों से अजनास की खरीदी सिर्फ रियासत तेलंगाना में हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रियासत को कर्ज के बोझ तले दबा रहे हैं। చాలా ఎక్కువ శాతం తెలంగాణలో ఈ కరోనా సమయంలో రైస్ మిల్లర్లు, ఈ TRS నాయకులు, కల్వకుంట్ల కుటుంబము వీళ్ళందరూ ములాఖాతై రైతులకి ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్ల 5% తరుగు తీయడం, దాని తర్వాత రైస్ మిల్లులలో పోయినాక మళ్ళా అక్కడ తరుగు తీయడం, అంటే సుమారు 6 నుంచి 10% తరుగు తీయడం, ఇది రైతులకి భయపెట్టిస్తున్నారు. ఒక సైడు అకాల వర్షాలు వస్తున్నాయి, అమ్ముతారా లేదా, దింపురు లేకపోతే లేదు, గింతే ఇస్తాం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తక్కువ ఉన్నది, లారీలు తక్కువ ఉన్నాయి. ఇవన్నిటికి కూడా రైతు అనేవాడు కోఆపరేట్ చేస్తున్నాడు.
निजामाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता की मदद से नासिक में फंसे हुए तेलंगाना के 12 बाशिंदे अपने आबाई मकामात पर पहुंच गए हैं। मुतासिरीन ने सदर नशी जिला परिषद विठल राव को फ़ोन के जरिए नासिक में फंसे होने की इत्तला दी थी। जब विठल राव ने इस मामले को कविता से रुजू किया तो उन्होंने अपने ज़ाती खर्च पर तेलंगाना के रहने वाले इन अफराद की वापसी का इंतज़ाम किया। कविता ने इस सिलसिले में हुकूमत महाराष्ट्र के अहदेदारों से बात करते हुए इन अफराद की मुंतकली के इंतजाम किए। नासिक से आने वाले इन अफराद ने जिला परिषद सदर नशी विठल राव से मुलाकात करते हुए कविता का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मेयर नेतो किरण जागृति तंजीम की जिला सदर अवंती राव और टीआरएस कायदीन मौजूद थे। అక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది। మా చెకప్ కి లాక్డౌన్ కి ఒకేసారి అవ్వడం వల్ల మేము గత 3 నెలల నుంచి అక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది। మేము అక్కడ పర్మిషన్ అడిగినప్పుడు ఆ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాకు ఎటువంటి స్పందన లేదు, ఎటువంటి హెల్ప్ కూడా చేయలేదు। ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మాకు బయటకు వెళ్ళిపోవాలన్నట్టే మాట్లాడారు। इक्कड़कंटे एमआरओ ऑफिस की, कलेक्टर ऑफिस की, ज़राअत के रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में अजनास की खरीदी का यौमिया जायजा लेते हुए किसानों के मसाइल को हल किया जा रहा है। महबूबनगर जिला चिन्ना चिंता कुंटा मंडल के हदूद में नाबार्ड के 3 करोड़ रुपयों के फंड से तामीर करदा गोदाम का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर देवरकदरा के रुकन असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि तेलंगाना में किसानों की बहबूद के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसकी मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि यहाँ जो गोदाम तामीर किया गया है उसमें 5 मीट्रिक टन अजनास का ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। रियासत में किसानों की बहबूद के लिए इक़दामात का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से रैतो बंधु रैतो बीमा स्कीमात के अलावा फसलों के लिए सरमाया फराहम किया जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के बावजूद धान की खरीदी के मराकिज़ पर किसानों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही है। वंदे भारत मिशन के तहत बैरूनी मुल्क फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वतन वापसी के साथ ही शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मरतबा फिर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कल रात अबू धाबी से खुसूसी तैयारे के जरिए 170 मुसाफिरीन शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इन मुसाफिरीन की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें खुसूसी बसों के जरिए पेड क्वारंटाइन के लिए होटलों को रवाना कर दिया गया। अहदेदारों ने बताया कि इन मुसाफिरीन के लिए 20 आरटीसी बसों और 15 एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था। मंचरियाल जिला हाजीपुर मंडल रापल्ली गांव के रहने वाले 3 मजदूर हाल ही में मुंबई से वापस हुए हैं। इनमें से एक को कोरोना वायरस होने की तौसीक हुई। इस मरीज के सामने आने के बाद गांव में मंडल परिषद रुकन एम सवर्णा लता और सरपंच मलेश की निगरानी में खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। सवर्णा लता ने बताया कि गांव में तिब्बी टीम को तलब करते हुए तकरीबन 300 खानदानों का सर्वे कराते हुए उनकी तिब्बी जांच कराई गई है। गांव की सड़कों और गलियों में सफाई करते हुए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे किया जा रहा है। दीगर इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुंबई से आने वालों ने गाँव में किसी से मुलाकात नहीं की। उनकी आमद के फौरी बाद ही सरपंच ने उन्हें आइसोलेशन मराकज़ को रवाना कर दिया। लॉकडाउन की पाबंदियों में तरमीम नरमी दिए जाने के बाद नलगुंडा जिले में तिजारती और तामीरी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। खुद रोजगार से वाबस्ता अफराद ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। नलगुंडा शहर के मसरूफ तरीन मार्केट में निस्फ दुकानें एक दिन के वक्फे से खोली जा रही। गुज़िश्ता 45 दिनों से लॉकडाउन की वजह से तमाम दुकानें बंद हैं। सिर्फ मेडिकल और किराना दुकानों को ही खोलने की इजाज़त थी, लेकिन अब पाबंदियां खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की दुकानें भी खोली गई हैं। ताहम इन दुकानात को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रखने की इजाज़त है। ताजिरों की जानिब से दुकानों पर समाजी फासले की बरकरारी के अलावा दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही। खुद रोजगार से वाबस्ता लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि उनके कारोबार में अब बेहतरी आएगी। స్టెతస్కోపు ముఖాన 3 ఫ్లై మాస్కు దూరాన పయనమయ్యరా వైద్యుడు దూరాన పయనమయ్యరా వైద్యుడు కరోనా కథం చెయ్యమా దేవుడు కరోనా కథం చెయ్యమా దేవుడు కరోనా స్టెతస్కోపు ముఖాన 3 ఫ్లై మాస్కు కరోనా స్టెతస్కోపు 3 ఫ్లై మాస్కు దూరాన పయనమయ్యరా వైద్యుడు దూరాన अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में एक पुलिस सरबराह को सुपुर्द खाक किए जाने के दौरान हुए बम धमाके में कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए।
صوبائی گورنر کے ترجمان عطاءاللہ نے آج واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں کم سے کم 40 لوگ ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے ایک خودکش حملہ آور نے دھماکے سے خود کو اڑا لیا تھا۔ اس سے پہلے عینی شاہدین نے بتایا تھا کہ خیوا ضلع کے پولیس یونٹ کے کمانڈر حاجی شیخ اکرام کی آخری رسومات کے دوران زبردست دھماکہ ہونے سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی۔ اکرام کا دل کا دورہ پڑنے سے گزشتہ رات انتقال ہو گیا تھا۔ کرونا وائرس کا قہر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اب تک 41 لاکھ سے زیادہ لوگوں میں کرونا انفیکشن کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اور انجینئرنگ سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کے 187 ممالک میں اب تک 41,66,000 سے زائد افراد اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اور 2,84,000 سے زائد افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں بھی کرونا وائرس کا انفیکشن کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب یہ 50,000 سے زائد منتقلی کی تعداد والے ممالک کی فہرست میں 13ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ اب وقت ہے مختصر مگر اہم خبروں کے سلسلے کا۔ عالمی صحت تنظیم نے طویل لاک ڈاؤن کے بعد مختلف مرحلے میں پابندیوں میں نرمی دینے کا مشورہ دیا۔ WHO نے مختلف ممالک کو خبردار کرتے ہوئے آنے والے دور میں مزید چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ دوسری مرتبہ کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس کے تناظر میں وندے بھارت مشن کے تحت آج خلیجی ممالک سے 5 پروازیں چلیں گی۔ ان میں 880 سے زائد ہندوستانیوں کو ملک واپس لایا جائے گا۔ ان میں 2 پروازیں دبئی سے کنور اور بنگلور کے لیے چلیں گی، جبکہ مسقط سے چنئی، دمام سے کوچی بھی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ 180 ہندوستانیوں کو لے کر ایک پرواز تھیرووننتا پورم بھی چلے گی۔ آج بین الاقوامی یوم نرسز ہے۔ 12 مئی کو دنیا بھر میں یہ دن فلورینس نائٹ اینگل کی یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ 1965 سے ہر سال انٹرنیشنل کونسل آف نرسز کی جانب سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فلورینس نائٹ اینگل نے جدید نرسنگ خدمات کی بنیاد رکھی تھی۔ فلورینس نائٹ اینگل کو ایک برطانوی سماجی اصلاح کار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ وشاکھاپٹنم LG پالیمرز سے گیس کے اخراج کے سلسلے میں مرکزی ماہرین کی ایک ٹیم نے حکومت آندھرا پردیش کو مشورہ دیا ہے کہ وہ متاثرہ موازیات کے عوام کی صحت پر خصوصی نظر رکھیں اور 1 سال تک ان کے طبی معائنے کروائیں۔ ٹیم نے گیس کے پھیلنے کے 3 کلومیٹر کے دائرے میں اگنے والے ترکاریاں اور پھل استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وشاکھاپٹنم کا دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم نے اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی۔ GHMC کی جانب سے جائیداد ٹیکس کی وصولی میں خصوصی رعایت کا اعلان کیے جانے کے بعد کل تک جائیداد ٹیکس کے طور پر 167.52 کروڑ روپے وصول ہوئے ہیں۔ GHMC نے جاریہ مہینے کی 31 تاریخ تک کسی بقایا جات کے بغیر مکمل سالانہ ٹیکس ادا کرنے والوں کو 5% رعایت دینے کا اعلان کیا تھا۔ GHMC کے حدود میں جملہ 16.23 لاکھ جائیداد ٹیکس دہندگان ہیں۔ امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے عملے کے بیشتر ارکان کو بیرونی احاطے میں ماسک پہننے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والے 2 ملازمین میں کرونا وائرس مثبت پائے جانے کے بعد یہ احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ متاثر ہونے والوں میں ایک نائب صدر مائک پینس کے پریس سیکریٹری بھی شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو ایمس سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ انہیں پرسوں سینے میں تکلیف کی شکایت پر ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ 87 سالہ منموہن سنگھ کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا گیا جو منفی آیا۔ آج ہسپتال سے ڈسچارج کرنے پر وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ کئی سیاسی قائدین نے ٹویٹ کے ذریعے ان کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ میں کل ایک ہی دن میں کرونا کے 79 مثبت کیسز درج کیے گئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تمام معاملات GHMC کے حدود میں ہی سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں کرونا متاثرین کی جملہ تعداد 1275 ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ریاست کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ان میں سے 801 لوگوں کو صحت مند ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ 30 لوگوں کی موت ہوئی۔ فی الفور 444 افراد کا علاج جاری۔ ابھی کے خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ وزیر اعظم مودی آج رات پھر کریں گے قوم سے خطاب۔
लॉक डाउन की बर्खास्तगी और माशी सरगर्मियों पर अहम फैसलों का ऐलान मुतवक्के। 45 दिन बाद मुसाफिर ट्रेन खिदमात का आगाज, पहली ट्रेन नई दिल्ली से बिलासपुर मध्य प्रदेश के लिए रवाना। कृष्णा पानी की तकसीम पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तनाव, अदालतों के जरिए इंसाफ हासिल करने चीफ मिनिस्टर केसीआर का अहद। और रियासत में इंटरमीडिएट पर्चों की जांच का आगाज, 33 मराकिज़ पर 15,000 असातिज़ा की खिदमात से इस्तिफादा।